تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو فرمایا جب نظر اٹھتی ہے گنبد خضرا کی طرف تو دل دے دیر تک دھڑکنے کی آواز آتی ہے۔ تو استاد محترم تواڈی نعرہ دی گونج اندر پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ پیر سید الحاج عاطف عقاب گیلانی البغدادی تشریف لے کے آن گے اور اپنی محبت بھری لے دے نال ساڈے دلاں نوں محظوظ فرمان کے استقبال فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، سارے احباب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ اپنے چنڈا نوں ہتھاں میں چنڈے بنا کے لہرا کے ذرا سرکار کی آمد، کنٹھار کی آمد، مکی کی آمد، سوہنے کی آمد، جشن میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ حضور صاحب زیادہ پیر سید عاطف عقاب گیلانی صاحب تشریف لے کے آن گے اور سارے احباب تھوڑے تھوڑے آگے آ جان تاکہ پچھلے بندے نے کھڑے دونوں جگہ مل جان گے۔ ہاں جی، ایک ایک قدم پر آگے آ جان، مہربانی ہوئے گی، بڑی مہربانی ماشاءاللہ۔ اللہ کریم تواڈے عزتاں بلند فرمائے، اللہ کریم مہربانی فرمائے اور قبلہ پیر سائیاں دا سوہنا خطاب محفوظ فرماؤ تے دل دے بانڈے سیدھے کر کے بیٹھو، کیونکہ دل دے اندر جو گل اتر دی گئی اور دل دے اندر اتر کے پھر اثر بھی رکھ دی گئی تو صحابہ محبت نہ سمجھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی دوست احباب سرکار مدینہ کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج یہ جو محفل میلاد بھائی اشفاق نے اپنے گھر میں منعقد کیا، یہ بھی سرکار کا جشن ہے، تو اسی جشن میں میں دو اشعار کہ جشن سونے دے منائے تے کبھی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کبھی رہتی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کبھی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کبھی رہتی نہیں۔ اور مالا کھا کھا کے دلالا کا دمانے داسی، مالا کھا کھا کے دلالا کا دمانے داسی، کعبے دی چھت سے کھڑا ہو کے اے ہو کے داسی،
جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں اسی انشاءاللہ الحمدللہ سرکار دی آل دے غلاماں تے جیڑا جڑا اس آل دا غلام ہے گا وہ شعر ضرور پڑھے گا کہ حیدری ہاں میں پتا حیدر دا گل پایا حیدری ہاں میں پتا حیدر دا گل پایا رب دی سو میں تے کئی بار آزمائے ٹکڑے پنج تن دے ٹکڑے پنج تن دے ٹکڑے پنج تن دے جے کھائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی قسم ہے لوگوں تمہیں عشق بلال کی جو نبی کے نام پہ نہ مچلے وہ جوانی کیسی نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق جشن عید میلاد النبی عظمت آل رسول فیضان پیر سید نجابت علی شاہ صاحب جیلانی جاری رہے گا فیضان پیر سید نجابت علی شاہ صاحب جیلانی جاری رہے گا آستانہ عالیہ چھتی فتح شریف سرکار کی آل کے غلام یہ شعر سے دوبارہ پڑھیں گے کہ حیدری ہاں میں پتا حیدر دا گل پایا رب دی سو میں تے کئی بار آزمایا ٹکڑے پنج تن دے جے کھائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع محتشم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد آپ سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے ابھی جو آیت کریمہ پڑھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پر حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے سب کہہ دیجیے آمین یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم اے لوگوں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح اور دلیل آ گئی ہے اے لوگوں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اس آیت کریمہ میں دلیل سے مراد معجزہ ہے یعنی جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لے کے آئے اپنے ساتھ معجزے لے کر آئے کسی کو خدا نے ایک معجزہ عطا کیا کسی نبی کو 2 معجزے عطا کیے کسی نبی کو 4 معجزے عطا کیے لیکن جب باری آئی آپ کے اور میرے حبیب کی تو خدا نے فرمایا اے محبوب تم معجزہ لے کر نہیں بلکہ اس کائنات کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آیا ہے تمہیں معجزہ دے کر نہیں بلکہ اس کائنات کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بیچوں گا تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گے کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی سب سے
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تحقیق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام سے نبوت کی تائید میں جو بات ان کی عادت کے خلاف اور ارادے کے مطابق ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ ایسی بات جس کو ہمارا ذہن یا ہماری عقل تسلیم نہ کرے، اس بات کو قبول نہ کرے، لیکن وہ کام انبیاء کے ہاتھ سے ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی مردوں کو زندہ کرنا ہمارا ذہن ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن کئی انبیاء کرام نے مردے زندہ کیے۔ تو یہ سرکار کی محفل ہے، ہم کیوں نہ معجزات مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں؟ تو محبت سے سنیے گا، حضرت سالم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن جب ہمارے پاس پانی ختم ہو چکا تھا تو سرکار مدینہ کے سامنے ایک چمڑے کا برتن جس میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ اسے وضو فرما رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ وضو فرما رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب وہ پانی دیکھا تو پانی کی طرف تیزی سے دوڑے۔ سرکار نے پوچھا، صحابہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی ختم ہو چکا ہے کہ ہم وضو کر سکیں یا پی سکیں، ہم وضو کر سکیں تو یا پی سکیں۔ تو سرکار مدینہ نے ان کی بات سنتے ہی اپنا ہاتھ اس چمڑے کے برتن میں ڈالا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فبدأ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ فی الرکبۃ فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون۔ جیسے ہی سرکار نے اپنا ہاتھ اس چمڑے کے برتن میں رکھا، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے انگلیوں کے درمیان سے پانی چشمے کی طرح ابلنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ لکھا جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محبت کے ساتھ بولیے نعرہ رسالت۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، سبحان اللہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس میرے آقا نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور میں تو کب کا مر گیا ہوتا ناصر، بس یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑوں نے پالا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دے گا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عظمت آل رسول، فیضان پیر سید نجابت علی شاہ صاحب گیلانی، آستانہ عالیہ چھتی فتح شریف۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پانی انگلیوں کے درمیان سے، سرکار کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح ابلنا شروع ہو گیا۔ تو اس وقت جتنے بھی صحابہ موجود تھے سب کے سب نے وضو بھی کیا اس پانی سے، اور اسی پانی سے اپنے سب نے پیٹ بھی بھرے۔ سب نے وہ پانی پیا، پیٹ بھر کے پیا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی پانی سے اپنا پیٹ بھرنے میں کسر نہ چھوڑی، کیونکہ میرے نزدیک وہ ایک متبرک پانی تھا، یعنی تبرک والا پانی تھا۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15 ہماری تعداد اس وقت 1500 کی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر ہماری تعداد 1,00,000 کی بھی ہوتی پھر بھی ہمارے لیے یہ پانی کافی ہوتا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سرکار مدینہ
اپنے صحابہ کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک کنویں کے قریب سے گزر ہوا تو آپ کے ساتھ موجود صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ یہ جو سامنے والا کنواں دیکھ رہے ہیں، اس کنویں کا نام بسیان ہے، اس کنویں کا نام بسیان ہے، اور اس کنویں کا پانی نہایت ہی بد مزہ اور کھارا ہے۔ سرکار نے ان کی بات سنتے ہی فرمایا، اس کا نام آج سے بسیان نہیں ہوگا، اس کا نام آج سے بسیان نہیں ہوگا، بلکہ بل ہوا نعمان، بل ہوا نعمان، اس کنویں کا نام نعمان ہے، وہ ہوا اطیب، اور یہ ایک پکیلا کنواں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سرکار کا فرمان جاری ہوا، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے جس کنویں کا پانی نہایت ہی بدمزہ اور کھارا تھا، سرکار کے فرمان کے ساتھ ہی اس کنویں کا پانی میٹھا اور شیریں ہو گیا، اس کنویں کا پانی میٹھا اور شیریں ہو گیا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں گے کہ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، اور وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، اور وہ بڑے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو خندق کھودتے کھودتے ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا، ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا۔ انہوں نے کئی کوششیں کی، لیکن نہ ہی تو وہ پتھر ٹوٹا اور نہ ہی وہ پتھر ہلتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کیوں نہ ہم اس پتھر کی شکایت سرکار کی بارگاہ میں کریں کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا۔ تمام صحابہ کرام اکٹھے ہو کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، خندق کھودتے کھودتے ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا ہے جو ہماری بات نہیں مانتا، نہ ہی تو وہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی وہ ہلتا ہے، ہم نے کئی کوششیں کی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا چلو میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے نہیں بات مانتا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس وقت سرکار کا بھوک سے یہ عالم تھا، انہیں تو غیب سے کھانا ملتا تھا، لیکن جو صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے یہ وہ واقعہ ہے۔ وہاں جابر فرماتے ہیں کہ اس وقت سرکار کا بھوک سے یہ عالم تھا کہ آپ کے شکم اطہر پر پتھر بندے ہوئے تھے، اور عرض کرتے ہیں ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، ہم نے 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ سرکار نے فرمایا چلو میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں بات مانتا۔ تو سرکار گئے اور خود خندق میں تشریف لے گئے، خندق میں خود اترے، سرکار نے کدال لیا، پتھر توڑنے والا اوزار، سرکار نے کدال سے ایک بار کیا، وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بھوک کا بھی یہ عالم ہے، سرکار نے ایک بار کیا، وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو حضرت جابر نے سرکار سے گھر جانے کی اجازت طلب کی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں بالکل جابر تم جا سکتے ہو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گاڑی
گھر پہنچتے ہیں اور اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ کی بندی، ہمارے گھر کچھ کھانے کے لیے ہے، ہمارے گھر کچھ کھانے کے لیے ہے، کیونکہ میں سرکار کو ایسی حالت میں دیکھ آیا ہوں۔ فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمسا شدیدا، میں سرکار کو ایسی حالت میں دیکھ آیا ہوں جس کو دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت ہے، تو بتا ہمارے گھر کیا کھانے کے لیے ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے ایک بوری اٹھائی جس میں تھوڑے سے جو موجود تھے، جو تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے گھر ایک بکری کا بچہ بھی موجود تھا جس کو میں نے ذبح کیا اور ہانڈی والی بوٹیاں بنا لی، یعنی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لی، تو میری بیوی نے گوشت پکنے کے لیے رکھ دیا اور جو پیسنا شروع کر دیا۔ میں کچھ دیر بیٹھ کے انتظار کرتا رہا، جب کھانا پکنے کے قریب تھا تو میں ابھی گھر سے نکلنے ہی لگا ہوں کہ میں سرکار کو بلا لاؤں کہ سرکار ہمارے گھر اپنے قدم مبارک لگائیے، ہمارے گھر تشریف لے کے آئیں۔ تو ابھی گھر میں ہی تھے کہ ان کی زوجہ نے آواز دی کہ اے جابر، آپ سرکار کو بلانے جا رہے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ کہتے پھر میری ایک بات سن کے جائیے گا کہ مجھے سرکار اور ان کے اصحاب کے سامنے شرمندہ مت کیجیے گا۔ حضرت جابر فرماتی ہیں کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے گھر کتنے لوگوں کا کھانا موجود ہے، ہمارے گھر کتنے لوگوں کا کھانا موجود ہے، سرکار کے ساتھ بس ایک یا دو صحابہ کو ہی لے کے آئیے گا کیونکہ ہمارے گھر کھانا ہی اتنے لوگوں کا ہے۔ تو حضرت جابر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت جابر سرکار کی بارگاہ میں چلتی ہے اور عرض کرتے ہیں کہ سرکار ہمارے گھر تشریف لے آئیں، ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ وہ کس انداز سے کرتے ہیں میں وہ تصور آنکھوں میں رکھتا ہوں، تو وہ یوں کہتے ہوں گے کہ کدی غریبان ہمارے گھر تشریف لے آئیں، میں نے آپ کے لیے کچھ کھانے کا اہتمام کیا ہے، میری آپ سے یہ درخواست ہے، میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جابر، اور حضرت جابر یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے ساتھ ایک یا دو صحابہ کو لے کے آئیے گا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جابر، تم اپنے گھر چلے جاؤ، لیکن جاتے جاتے میری بات سنتے جانا کہ اپنی زوجہ کو جا کے کہنا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں چولہے سے ہانڈی مت اتاریں اور روٹیاں بھی مت لگائیں، چولہے سے ہانڈی بھی مت اتارے اور روٹیاں بھی نہ لگائے۔ حضرت جابر یہ بات سن کے اپنے گھر چل دیے۔ تو سرکار مدینہ کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، سرکار مدینہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ اے خندق والو، فصاح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا اہل الخندق ان
کیا ہے، ہمارے لیے ضیافت کا اہتمام کیا ہے، چلو جابر کے گھر چلتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ آگے آگے، سرکار کے صحاب سرکار کے پیچھے ہیں، اور جیسے ہی سرکار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا استقبال کرتے ہیں۔ کیسے استقبال کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ آگاہ سرکار میں بسم اللہ کروں، آگاہ سرکار میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں، نبیاں دے سلطان میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں، دکھیاں دے غم خار میں بسم اللہ کروں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو اپنے گھر میں ویلکم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار تشریف رکھیے۔ تو حضرت جابر کی بیوی انہیں بلاتی ہیں حضرت جابر کو کہ میری بات سنیے گا۔ حضرت جابر کی بیوی نے کہا کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ سرکار کے ساتھ 1 یا 2 صحابہ کو لے کے آنا، آپ تو سارا لشکر ہی لے کے آ گئے، تو ہم کھانا کیسے پورا کریں گے؟ تو حضرت جابر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کی بندی میری بات سن، میں نے سرکار کو یہ کہا تھا۔ تو اس کی بیوی بھی ایمان والی تھی، کہتی ہے کہ اگر یہ سچ ہے کہ تم نے سرکار کو کہا تھا کہ 1 یا 2 صحابہ کو لے کے آئیں، تو پھر ہم نے تو 1 یا 2 لوگوں کا اہتمام کیا ہے، باقی وہ جو ساتھ لے کے آئے خود ہی کر لیں گے، ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت آل رسول، جشن عید میلاد النبی، پیر سید نجابت علی شاہ صاحب جیلانی۔ تو کہتی ہے کہ وہ جو ساتھ اپنے تمام اصحاب کو لے کے آئے ہیں، جو لے کے آئے ہیں وہ خود ہی اہتمام کر لیں گے۔ تو سرکار نے کہا کہ سالم والا برتن لے آؤ۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ آٹے والا برتن لے آؤ، آٹے والا برتن لایا گیا، سرکار نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ فبصق فیہ وبارک ثم عمد الی برمتنا فبصق فیہ وبارک۔ سرکار نے دونوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی، اور پھر کہا کہ روٹیاں لگانی شروع کر دو۔ وہ روٹیاں لگا کے سرکار کو دیتے گئے، سرکار اپنے مبارک ہاتھوں سے روٹیاں توڑ کر برتن میں ڈالتے ہیں، اوپر گوشت ڈالتے ہیں اور صحابہ کو تقسیم کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو تقسیم کرتے جا رہے ہیں، تقسیم کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ آ جابر اب تم بھی کھانا کھا لو، اور جن کے گھر کھانا بھجوانا ہے بھجوا بھی دو، کیونکہ آج کل لوگوں کو بھوک نے بہت ستایا ہوا ہے۔ بتایا تو ہے کہ دکھیوں میں غمخوار ہیں وہ۔ اے جابر جن کے گھر کھانا بھیجنا چاہتے ہو ان کے گھر بھیج بھی دو، کیونکہ لوگوں کو آج کل بھوک نے بہت ستایا ہوا ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام نے کھانا کھایا اور شکل سیر ہو کر کھایا، یعنی کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور کہتے ہیں قسم خدا کی ابھی ہمارے گھر میں اتنا کھانا موجود تھا جتنا ہم نے پکنے کے لیے رکھا تھا، اتنا آٹا بھی موجود تھا جتنا ہم نے پکنے کے لیے رکھا تھا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں گے کہ کون ہے جو ہر کسی کا مونس و غمخوار ہے، کون ہے جو ہر کسی کا مونس و غمخوار ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ جن کو سبھی سے پیار ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی
मुस्तफा। तो आइए मैं आपको एक वाकया इश्क मुस्तफ़ा का सुनाता चलूं कि एक दिन बच्चे अपने खेल में मसरूफ थे। बच्चे भी कहाँ के हैं? मदीना पाक के। खेल कहाँ पे रहे हैं? मदीने की गलियों में। तो खेलते खेलते उनके करीब से सरकार दो आलम गुजरे। तो बच्चों ने अपना खेल छोड़कर एक नया खेल शुरू कर दिया। वो क्या खेल है? वो ये खेल था कि वो सदाएं बुलंद करते हैं और पुकार पुकार के कहते हैं कि वो देखो अल्लाह का माही आ गया, वो देखो अल्लाह का सोहरा आ गया, वो देखो आमना का राज दुलारा आ गया, वो देखो मदनी आ गया, वो देखो मक्की आ गया। उन बच्चों में मौजूद एक यहूदी का बच्चा भी था जिसने ये खेल देखा और उसने भी खेलना शुरू कर दिया। उसके लिए तो खेल था ना, उसने भी खेलना शुरू कर दिया। वो भी सदाएं बुलंद करता है, वो देखो अल्लाह का माही आ गया, वो देखो अल्लाह का सोहना आ गया, वो देखो आमिना का राज दुलारा आ गया, वो देखो मदनी आ गया, वो देखो मक्की आ गया। तो ये सदाएं बुलंद करते करते जब उसकी आवाज अर्श पे पहुंची तो खुदा ने फरमाया, ऐ फरिश्तों गौर से सुनो, ये जो बच्चा मेरे महबूब का नाम ले रहा है, मेरे महबूब की तारीफ कर रहा है, मैं कल रोज़े क़यामत कैसे गवारा करूंगा कि इसको जहन्नम की आग में जलाऊं, इसको जहन्नम की आग में जलाऊं। तो खुदा ने उसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा भर दिया, उसका दिल इश्क मुस्तफ़ा की दौलत से मुनव्वर कर दिया। अब वो बेटा है कि सरकार मदीना की मोहब्बत अपने दिल में बसाए हुए है, अपने दिल में बसाए हुए हैं। दिन गुजरते गए, वो जवान होता गया। घर वालों का भी डर था, बरादरी का भी डर था। बार बार मस्जिद नबी में आता, कभी सरकार की ज़ियारत हो जाती, कभी ऐसे ही वापस लौट जाता। तो एक दिन वो भी आ गया जब उसके चेहरे का रंग उतर गया, आंखों की नींदें उड़ गई। उस आशिक ज़ार को इश्क ने बीमार कर डाला। उसके बाप है कि बड़े इलाज करवाए, बड़े उस वक्त के हकीम तबीब आए, लेकिन कोई फर्क ना हुआ, कोई फाका ना हुआ। कोई बीमारी हो तो इलाज होगा, सब बीमारी नहीं है, बीमारी है तो इश्क की, उसका इलाज कैसे होगा? तो बेटे की इतनी तबीयत खराब हो गई कि उसकी आखिरी घड़ियां हैं, उसके आखिरी सांस चल रहे हैं। तो जब उसका बाप उसे देखता है तो पागलों की तरह गलियों में चक्कर लगाता है, सदाएं बुलंद करता है, वो कोई मेरी बेटियों को दबा दो कि उसे शिफा हो जाए। उसकी माँ अपने बेटे की चारपाई पकड़कर रोती रहती है। जब आपने देखा कि मेरे बेटे की आखिरी घड़ियां, आखिरी सांसें चल रही हैं, तो वो अपना कान अपने बेटे के मुंह के करीब करता है और कहता है कि बेटा तुम कुछ कहना चाहते हो तो बताओ मुझे। बेटा कहता है बाबा आप मुझसे वादा करें, आप मुझसे वादा करें, मेरी बात का गुस्सा भी नहीं करेंगे और मेरी बात मानेंगे भी। उसने बाप को कहा कि ऐ बेटा ये टाइम कोई वादा लेने का है, तुम बताओ तो सही, मैं तुम पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हूं। तो बेटा कहता है कि बाबा जान मैं मोहम्मद अरबी दो जहां के सरदार, कई सालों से उनसे मोहब्बत और अकीदत रखता हूं, लेकिन आपके डर की वजह से मैं आपको बता ना सका। तो आपकी मेहरबानी होगी कि एक बार उनके रोए तैयबा की ज़ियारत कर लूं। आपकी मेहरबानी ये होगी कि एक बार उनसे अर्ज करें, उनसे दरख्वास्त करें कि आप वो सरकार हमारे घर तशरीफ ले आए। तो एक दफा तो बाप ये बात सुनकर लाल पीला हो गया, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपने बेटे से वादा किया हुआ था। कहता है कि ऐ बेटा अगरचे ये बात मेरे लिए सख्त नागवार है, लेकिन मैं तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील करूंगा। ये कहकर बाप चल दिया।
سرکار کی بارگاہ میں، اور پیچھے سے بیٹا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، موت سے لڑ رہا ہے، اور ادھر سے سرکار کا انتظار بھی کر رہا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ اکھ تیری دید لئی کملی تے چھلیے، اکھ تیری دید لئی کملی تے چھلیے، ماں کے لیے بیٹا اگر وہ تیرے مرکز عقیدت مدینے دے تاجدار دو جہاں دے والی اگر ساڈے گھر تشریف لے آن گے تو تو کی کرے گا؟ تو وہ بیٹا بول کے کہندا ہے کہ میں تنوار دیا میں من سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور صدا بلند کرتا ہے کہ میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ صدا بلند کی کہ میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں، تو سرکار دو عالم کچھ دیر کے بعد اس کے سامنے جلوہ گر ہوئے، اس کے سامنے جلوہ کر ہوئے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ایک یہودی ہوں، لیکن میرا ایک نوجوان بیٹا جو آپ سے محبت و عقیدت رکھتا ہے، تو اس کی یہ خواہش ہے کہ آپ کچھ ساعتوں کے لیے ہمارے گھر تشریف لے آئیں، وہ ایک بار روئے طیبہ کی زیارت کر لیں۔ اس کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، تو سرکار نے یہ سنتے ہی کہا، اس کی درخواست قبول کر لی گئی۔ سرکار نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا چلو اس نوجوان کی عیادت کر کے آئیں، اس بیمار کا پتہ لے کے آئیں۔ تو سرکار مدینہ اس نوجوان کے باپ کے ساتھ چل دیے۔ ادھر سرکار مدینہ اس نوجوان کے گھر پہنچتے ہیں تو اس کا باپ کہتا ہے اے بیٹا اٹھ، تیرے مرکز عقیدت آئے ہیں۔ تو بیٹے نے آنکھیں کھولی، یوں معلوم ہوا جیسے اس پر جاتی ہوئی روح واپس آ گئی ہو۔ تو بیٹا دیکھ کر سرکار کو رونے لگ گیا، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کئی سالوں سے آپ سے محبت و عقیدت رکھتا ہوں، لیکن مجھے افسوس، مجھے غم اس بات کا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں، میری نامہ زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں ہے، میں بخشا کیسے جاؤں گا؟ میں بخشا کیسے جاؤں گا؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا اے مجھ سے محبت و عقیدت رکھنے والے، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، خدا کی بارگاہ سے تیری بخشش کروانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، فیضان پیر سید نجابت علی شاہ صاحب گیلانی، فیضان پیر سید نجابت علی شاہ صاحب گیلانی، آستانہ عالیہ چھتی فتح شریف، آستانہ عالیہ چھتی فتح شریف، عظمت آل رسول، عظمت آل رسول۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اے مجھ سے محبت و عقیدت رکھنے والے، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے اور خدا کی بارگاہ سے تیری بخشش کروانا میرا کام ہے۔ اس عاشق زار نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان جانے آخری کے سپرد کر دی، اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔
تو اس کے باپ نے ایک اور درخواست سرکار کی بارگاہ میں پیش کی. عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اب یہ جنازہ میرا نہیں بلکہ اسلام کی مقدس امانت ہے. اب یہ میرے گھر سے نہیں بلکہ آپ کے در و دولت سے اٹھے گا. تو اس کی یہ بھی درخواست قبول کر لی گئی. سرکار نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اس عاشق کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے ہوتا ہوا گزرے گا. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم کے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم کے نکلے. محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. تو فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں اس وقت عالم کا یہ حال تھا جنازے کے ساتھ کہ مدینے کی گلیوں میں ایک تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. کیسا؟ ایک تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. تو سرکار مدینہ جنازے کے ساتھ پنجوں کے بل چل رہے تھے. کسی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اس عاشق کے جنازے پہ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے ہی اتنے آئے ہوئے ہیں کہ پورا پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، عظمت آل رسول، فیضان پیر سید نجابت علی شاہ صاحب گیلانی، آستانہ عالیہ چھتی فتح شریف. تو اس عاشق کا جنازہ جنت البقیع میں لے جایا گیا. لحد میں اتارنے کے لیے سرکار مدینہ خود قبر میں تشریف لے گئے. تو پھر اس عاشق زار کو خود دفنایا. ایسا کیوں ہوا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنوں مل جائے قربت سہنے دی، جنوں مل جائے قربت سہنے دی اور رب نے بھی قریب ہو جاتا ہے. جنوں مل جائے قربت سہنے دی اور رب نے بھی قریب ہو جاتا ہے. تو آئیے میں آپ کو پیر و مرشد کے متعلق کچھ باتیں بتاتا چلوں اور اس کے بعد میں جانا چاہوں گا. تمام دوست احباب صلاۃ پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا. راستہ کن لوگوں کا؟ جن پر خدا نے اپنا انعام فرمایا، یعنی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. تو یہ کون انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں. تو قرآن بول اٹھا، کہتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، یعنی کہ نبی، صحابہ کرام، شہداء اور والصالحین، یعنی کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے. تو آئیے پہلے ہیں انبیاء کرام. انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ نبی کون ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. تو پارہ نمبر 3 سے آواز آئی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت بخشی بعض کو بعض پر. انعم اللہ علیہم من النبیین، انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت بخشی بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ،
نبی اور انعام یافتہ بھی۔ دوسرا نمبر ہے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین، یعنی کہ صحابہ کرام۔ اب یہ صحابہ کرام کون ہیں؟ تو آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو قرآن بول اٹھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں کہ خدا ان پہ راضی ہے اور یہ خدا پہ راضی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ دو، من النبیین والصدیقین۔ اب تیسرا نمبر ہے شہداء کا، تیسرا نمبر ہے شہداء کا۔ تو آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو خدا نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگوں سن لو، جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں، جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ مت کہو، انہیں مرا ہوا مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں خدا فرما رہا ہے وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں۔ یہ تو شہداء۔ اب چوتھا نمبر ہے والصالحین، اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا۔ ان کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی دنیا میں خوف ہے اور نہ ہی کوئی آخرت میں خوف ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی دنیا میں خوف ہے اور نہ ہی آخرت میں خوف ہوگا۔ کوئی انسان کسی کاریگر کے پیچھے چلے، کسی سائنسدان کے پیچھے چلے، ہو سکتا ہے وہ کامیاب نہ ہو، ناکام ہو جائے۔ کسی ڈاکٹر کے پیچھے چلے، ہو سکتا ہے وہ کامیاب نہ ہو، لیکن جو ان انعام یافتہ، سمجھ گئے آپ، جو ان انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر چلے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اور قرآن گواہی دیتا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ قبر میں بھی کام آئیں گے اور حشر میں بھی کام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی کام آئیں گے وہ ہاتھ بلند کر کے جواب دے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، فیضان پیر سید نجابت علی شاہ صاحب گیلانی، آستانہ عالیہ چھتی فتح شریف، عظمت آل رسول۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ قبر میں بھی کام آئیں گے اور حشر میں بھی کام آئیں گے۔ اب دوسرے مقام پر خدا فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرے تم اس کی پیروی کرو، جو میری پیروی کرے تم اس کی پیروی کرو، تم اس کے نقش قدم پر چلو، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، اسی کا پلڑا پکڑو۔ لیکن یہ بات تو سمجھ آ گئی، آپ کو بھی آ گئی، لیکن خدا نے دوسرے مقام پر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے لوگوں میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اے لوگوں میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پہلے مقام پر فرمایا کہ جو میری طرف رجوع کرے تم اس کی پیروی کرو، دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اے لوگوں میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اگر خدا ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر یہ کہتا نا اے لوگوں میری پیروی کرو، میری طرف رجوع کرو، اپنے بندوں کا وسیلہ کیوں دیتا ہے؟ آئیے میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ ہماری آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتی ہے، ہماری آنکھ، یہ آپ کو مثال دینے لگا ہوں کہ خدا نے یہ کیوں کہا کہ جو میری طرف رجوع کرے تو اس کی پیروی کرو، یہ اس کی مثال ہے کہ ہماری آنکھ
دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتی ہے، دائیں کی طرف بھی، بائیں کی بھی، اوپر نیچے ہر طرف دیکھتی ہے، لیکن جب ہم سرما لگاتے ہیں آنکھوں میں وہ نظر نہیں آتا. آتا ہے نہیں آتا. حالانکہ سرما آنکھ کے سب سے قریب ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. میں نے پوچھا اے آنکھ تمہیں کیا ہو گیا؟ دنیا کی ہر چیز تو دیکھتی ہے لیکن جو تجھ میں موجود ہے سرما تم اسے نہیں دیکھتی، کیا ماجرا ہے؟ تو آنکھ نے کہا اگر سرما دیکھنا چاہتے ہو تو کسی چیز کا سہارا لو. میں نے پوچھا کسی چیز کا سہارا لوں؟ تو آنکھ بول اٹھی، کہتی ہے کہ آئینے کا سہارا لو. جب میں نے آئینہ اٹھایا، آنکھ نے آئینے کو دیکھا، آئینے نے آنکھ کو دیکھا، تو آنکھ میں لگا ہوا سرما مجھے نظر آ گیا. اب بات سمجھ نہیں آئی کہ جیسے سرمے کو دیکھنے کے لیے ہمیں آئینے کی ضرورت پڑتی ہے، آئینے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اسی لیے خدا کی معرفت، خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. فیضان پیر سید نجابت علی شاہ صاحب گیلانی، فیضان پیر سید نجابت علی شاہ صاحب گیلانی، آستانہ عالیہ چھتی فتح شریف، عظمت آل رسول. جس طرح آنکھ میں لگا ہوا سرما دیکھنے کے لیے ہمیں آئینے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے خدا کی معرفت، خدا کے قریب ہونے کے لیے ہمیں اللہ کے بندوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے نہیں کسی نے کہا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو جب میں اللہ والوں کے پاس گیا تو مجھے اللہ والوں نے اللہ اللہ کرنے کا سبق دیا. جب میں نے اللہ اللہ کیا تو پھر کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہو جب میں گم ہوا تو تو نظر آیا مجھے. اللہ کے بندوں سے کنیکشن چلا گیا خدا تک. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہوں میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے. اب دوستو یاد رہے کہ دامن بھی اسی کا پکڑو جس کے چہرے پر سنت رسول سجی ہوئی ہو، اسی کے نقش قدم پر چلو جس کا ہر قول و فعل سنت رسول پر ہو، اسی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دو جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو. ایسے نہیں کسی نے کہا کہ پانی پیو پون کے تے پیر پھڑو، پانی پیو پون کے تے پیر پھڑو چون کے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ولی کامل کی پہچان کیا ہے. ولی کامل کی پہچان کیا ہے؟ سرکار مدینہ ایک دن اپنے صحابہ کے ساتھ یوں محفل لگائے بیٹھے تھے تو سرکار نے فرمایا میں آپ کو بڑا نیک لوگوں کی پہچان نہ بتاؤں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی ضرور بتائیے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا خیارکم الذین اذا رعا ذکر اللہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھتے خدا یاد آ جائے. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھتے خدا یاد آئے. ایسے پیر کامل کے لیے ہم کیوں نہ کہیں گے کہ پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دین پیر دید کبریا. پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دین پیر دید کبریا. آئیے یہ تو تھی ولی کامل کی پہچان. اب یہ بتاتا چلوں کہ پیر کیسا نہیں ہونا چاہیے، کہ
کہ جس کے یہ کام ہو نا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ پیر نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش سے چلا اور اتنا چلا کہ حد سے گزر گیا۔ سرکار نے فرمایا اس کے نقش قدم پر ہرگز مت چلو۔ تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جس مقام پر خوشی کا ہو، غمی کا ہو، آپ کی پریشانی کا ہو، لیکن آپ کے پیر و مرشد آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ ہی نہیں بلکہ اس پریشانی کو ٹالتے بھی ہیں، اس پریشانی کو ٹالتے بھی ہیں۔ آئیے ایک آخری واقعہ حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ آپ کی نظر پیش کرتا چلو، پھر اجازت چاہوں گا کہ آپ کے پاس حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ آپ کے پاس ایک نوجوان لڑکی آئی جو غیر مسلم تھی۔ اس نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کیا، اپنے پیر و مرشد اس نے اپنا پیر و مرشد بنا لیا ان کو، ان کے دست پر بیعت بھی ہوئی اور اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو دوسری طرف اسے اپنے گھر والوں کا بھی ڈر تھا، پریشان تھی، تو اس نے اپنی یہ پریشانی بتائی نہیں، لیکن پورے پیر و مرشد نے پہلے ہی فرما دیا اے بیٹی گھبرا نہیں، جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہوگی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ابھی بچی سوچ رہی ہے دماغ میں، پیر و مرشد نے پہلے بتا دیا، تو بیٹی اپنے گھر چلی گئی ڈرتے ڈرتے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بتایا تو باپ نے اسے نصیحت دی کہ بیٹا اسلام چھوڑ دے، لیکن بیٹی نے کہا اے بابا میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں لیکن اسلام نہیں دے سکتی، میں دین نہیں چھوڑ سکتی، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اس کے گھر والوں نے اسے مینار سے دھکا دینے کا پروگرام بنایا کہ جب ہم اسے مینار سے گرا دیں گے تو ہمارے برادری والے کہیں گے کہ اس کی بیٹی نے اسلام ہمارا چھوڑ دیا تھا، تو انہوں نے اسے مینار سے گرا کے مار دیا تو ہماری عزت بن جائے گی، بے عزتی نہیں ہوگی۔ اپنا کم سیدھا کیا، اسے مینار پر لے کے چل رہے ہیں، بیٹی چاروں طرف دیکھتی ہے، پیر و مرشد نظر نہیں آتے۔ بیٹی کہتی ہے کہ چپا پاسے نظر درائی نظری کائی نہیں آیا، چپا پاسے نظر درائی نظری کائی نہیں آیا، وعدہ مرشد کامل والا یاد دلے وچ آیا۔ تو وہ اس نوجوان لڑکی کو لے کر مینار پر چڑھتے ہیں، اسے دھکا دے دیتے ہیں۔ تو اس وقت پیر و مرشد کئی میل دور، ہزاروں میل دور بخارا میں موجود تھے۔ تو جب بیٹی کو نیچے گراتے ہیں تو پیر و مرشد نیچے آ کر اپنا دامن پھیلاتے ہیں، بچے کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں۔ تو جب بچی آنکھیں کھولتی ہے تو پیر و مرشد سامنے نظر آتے ہیں۔ عرض کرتی ہے کہ پیر و مرشد میں نے تو آپ کو بڑی دفعہ دیکھا لیکن آپ مجھے نظر نہیں آئے، آپ کہاں سے اتنی جلدی آ گئے؟ تو پیر و مرشد فرماتے ہیں، مرشد نے فرمایا بیٹی اللہ کرم کمایا، تو مینارے تھلے آئی میں چل بخارے آیا، تو مینارے تھلے آئی میں چل بخارے آیا۔ تو پھر ہے کہ نہیں پیر و مرشد ساتھ؟ پیر و مرشد نے وعدہ کیا تھا کہ اے بیٹی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، جب بھی تمہیں کوئی پریشانی بنے گی